آج میں اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے میں دل کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے، لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اگر عورت کی تربیت میں کوئی اور کمی رہ جائے، مثلاً زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، غافلہ ہے، سست ہے، عورت کی یہ تمام تر کمزوریاں برداشت کی جاتی ہے۔ مرد ان تمام تر کمزوریوں کو برداشت کرتا ہے، آسانی سے برداشت کرتا ہے، لیکن اگر عورت کی کردار میں کوئی کمزوری آ جائے، کمزور سے کمزور مرد، بے غیرت سے بے غیرت مرد بھی اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک عورت کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت سب سے بڑا کام ہے۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھیں نا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے چور کا تذکرہ فرمایا، وہاں مرد کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ چوری کرنا یہ مردانگی کے خلاف ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا تذکرہ یہاں پہلے فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت جب تک خود ڈھیل نہ دے، عورت جب تک خود موقع فراہم نہ کرے مرد کو، مرد 1000 بار کوششوں کے باوجود بھی عورت کی عزت و ناموس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے میں اپنی تمام بیٹیوں سے، اپنی تمام بہنوں سے، اپنی تمام ماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر غیر آدمی میری طرف وہ لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، مجھے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ پردہ نہیں کرو گی نقصان اپنا ہوگا، نقصان اپنا ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ آپ نے ایک نابینے کا واقعہ سنا ہوگا کہ رات کے وقت ایک مرتبہ ایک نابینے کو پانی کی ضرورت پڑی۔ کہیں دور جا کر پانی کا گھڑا اٹھا کر اس نابینے نے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ میں چراغ جلایا اور راستے سے جانے لگا۔ کسی دیکھنے والے نے اس کو دیکھا کہ نابینا سر پہ پانی کا گھڑا رکھ کر ہاتھ میں چراغ جلا کر راستے سے جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور اس نابینے سے پوچھا کہ بھائی آپ تو نابینا ہے، اس چراغ سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو اس نابینے نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بینائی عطا کی ہے، رات کے وقت جب وہ چلتے ہیں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے چراغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کہیں کوئی بینا شخص میرے سامنے نہ آئے اور میرے سامنے آ کر مجھ سے نہ ٹکرائے۔ اگر کوئی بینا شخص مجھ سے ٹکراتا ہے تو نقصان اس کا نہیں ہوگا، نقصان میرا ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، آپ نے بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر میں نے پردہ نہیں کیا، میں بے پردہ ہو کر گھر سے نکلی اور کسی مرد کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کے ذہن میں فطور آ گیا تو نقصان میرا ہوگا، اس کا نہیں۔ اس لیے کہ بے پردگی میں نے کی ہے، اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے ذہن میں فطور آ گیا تو اس وقت میرا نقصان ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں ہاتھ جوڑ کر
آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے پردہ نہیں کی، آپ نے بے پردگی کی، دنیا کی رسوائی اور دنیا کی ذلت آپ کی مقدر بنے گی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی بھی آپ کی مقدر بنے گی۔